جو حادثہ ہوا علامہ صاحب کی شہادت کا 23 مارچ 1987 کو، یہ بتائیے کہ چونکہ وہ آپ کا بچپن یا لڑکپن تھا، وہ حادثہ جب ہوا تو آپ تب کہاں پہ تھے؟ وہ آگے بڑھے ہیں تو اس نے کہا جوان تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے سمجھا تھا کہ ہندوستان کے ہوں گے، پاکستانی ایسے ہی باکمال ہوتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کا آپ نے نام لیا، اس زمانے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ابھی موجود نہیں تھی۔ صرف 3 مہینے کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اس کو مرکزی ایڈیٹر ہے مقرر کر دیا جاتا ہے جماعت کا، جبکہ اس وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے وہاں پہ۔ جب علامہ صاحب الگ ہوئے اس ٹائم امیر کون تھے مرکزی جمعیت کے؟ علامہ صاحب نے ناراضگی بھول کے کھڑے ہو گئے۔ علامہ صاحب نے آؤ سلفی صاحب گلے لگا لیا، اور بعد میں وہ اس بات کے اوپر رویا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ہم ناراض ہو گئے آپس میں، ہمیں اللہ نے اس دن ملاقات ہو گئی۔ اس حادثے میں مطلب آپ کے والد صاحب بھی شہید ہوئے، حبیب الرحمن یزدانی صاحب، علامہ صاحب اور دیگر بھی، تو کتنے ٹوٹل شہداء تھے؟ ویسے تو اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو یہ پہلا نہیں تھا، لیکن معروف یہی ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا بم دھماکہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج عمران پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ اچھا لکھتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رزق کا سبب ہے وہ بھی علم کی دنیا کو یوں بنا رکھا ہے کہ وہ ایک پبلشنگ کا ادارہ ہے، اس کو چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بڑی دنیا جو ہے وہ ان کی تحریروں کی فین ہے ماشاءاللہ۔ میری مراد ہے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مولانا ابو بکر قدوسی صاحب کو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے مجھے بلایا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا شیخ، بات شروع کرتے ہیں، ایک المناک حادثہ ہے، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کی پرتوں کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ جو حادثہ ہوا علامہ صاحب کی شہادت کا 23 مارچ 1987 کو، تو یہ بتائیے کہ چونکہ وہ آپ کا بچپن یا لڑکپن تھا، تو وہ حادثہ جب ہوا تو آپ تب کہاں پہ تھے اور اس جلسے کے انتظامات میں آپ کا کیا رول تھا؟ بنیادی طور پہ ہم راوی روڈ رہتے تھے۔ یہ جلسہ جو ہے قلعہ لچمن سنگھ راوی روڈ کا ایک مرکزی چوک تھا، اچھا، اور اس کو پہلے گول باغ کہتے تھے، اور وہاں پہ گول چوک ہے اس طرح۔ تو وہاں پہ یہ جلسہ ہوا اور ہم راوی روڈ میں رہتے تھے، ہمارا لڑکپن بچپن وغیرہ سارا وہیں گزرا۔ تو وہاں اہل حدیث یوتھ فورس راوی روڈ کا ہم نے یونٹ قائم کیا ہوا تھا، اور میری عمر 17 برس ہوگی۔ تو ایک جوش لڑکپن سارا کچھ چل رہا تھا، اور وہ ایک مضبوط قسم کی علامہ صاحب کی قیادت تھی، اور مضبوط جب قیادت ہوتی ہے اوپر سے پھر نیچے تک ایک جوش کی لہر پیدا ہوتی ہے، ہر بندہ بڑا انرجیٹک ہوا ہوتا ہے۔ تو وہی کیفیت ہمارے پر بھی طاری تھی، تو ہم نے کہا کہ جلسہ کروانا ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو جمعیت اہل حدیث قائم کی تھی اس کا دفتر انہوں نے لارس روڈ پہ بنایا تھا، ٹھیک، جہاں پہ ابھی جہاں شام صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، مرکز لارس روڈ۔ تو وہ پرانی کوٹھی لی تھی انہوں نے 8 کنال کی 1 ایکڑ کی، تو وہ اس کوٹھی کو پھر دوبارہ منہدم کر کے توڑ کے وہاں پہ ایک شیڈ بنا لی، اور دفتر جو تھے جماعت کے عارضی طور پر لوئر مال منتقل ہو گئے۔ لوئر مال 50 لوئر مال اس کو کہتے ہیں، اور وہ ادھر ایم اے کالج کے بالکل متصل ہے۔ اچھا شیخ، یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جمعیت اہل حدیث کا آپ نے نام لیا، تو اس زمانے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ابھی موجود نہیں تھی؟ جی ایسے نہیں تھا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے قائم کی تھی وہ تو پاکستان بننے کے بعد سے چلی آ رہی تھی۔ اچھا، جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو اہل حدیث تھے وہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے وہ کام کرتے تھے۔ جب پاکستان بن گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، تو کچھ عرصے بعد ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث قائم کی گئی۔ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ جو اس کے پہلے امیر بنے، اور پروفیسر عبدالقیوم جو تھے اس کے پہلے جنرل سیکرٹری تھے۔ وہ مرکزی جمعیت ہی چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد مولانا داؤد غزنوی کے بعد مولانا اسماعیل سلفی صاحب امیر بنے۔ مولانا اسماعیل سلفی صاحب کے امیر بننے کے بعد مولانا معین الدین لکھوی امیر ہوئے، صحیح، اور اس کے بعد اس میں شکست و ریخت کا ایک دور ہے لمبا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا علامہ صاحب حصہ تھے۔ جب علامہ صاحب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، 68 میں آئے ہیں، 1968 میں چینی والی مسجد میں خطیب ہوئے ہیں، اور جب چینی والی مسجد میں آ کے انہوں نے خطابت کیا، غالباً اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا، اچھا، 1968 کا اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا، تو انہوں نے پہلا جمعہ پڑھایا چینی والی مسجد میں۔ اچھا، اب وہ چینی والی مسجد میں جو پہلا جمعہ پڑھایا، اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے ان کا بازو پکڑا، اور جو شیخ اشرف تھے، شیخ محمد اشرف
جو اس کے بہت بڑے مشہور ناشر تھے, بہت پبلشر تھے بڑے, اچھا. اور ابھی بھی ہے ان کا ادارہ. وہ چینی والی مسجد کے ناظم بھی تھے. اچھا. وہ چینی والی مسجد کے ناظم تھے, تو ان کو خطیب کی تلاش تھی, کیونکہ ان سے جو پہلے خطیب تھے وہ وہاں سے رخصت ہو کے چلے گئے تھے بیماری کے سبب. تو بلکہ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گیپ میں میرے والد صاحب بھی وہاں پہ بطور استاد تدریس کر رہے تھے, تو وہ 4-6 مہینے جو جمعہ پڑھا رہے تھے میرے والد صاحب پڑھا رہے تھے. صحیح ہے. اس دوران مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جو تھے وہ علامہ احسان علی رحمہ اللہ کا بازو پکڑ کے لے کے آئے لاہور میں, اور انہوں نے آگے شیخ اشرف صاحب کے حوالے کیا ہے کہ آپ کو خطیب کی تلاش تھی, یہ نوجوان پکڑے. علامہ صاحب کی کتنی عمر ہوگی؟ 1941 کی ان کی پیدائش ہے, اور یہ 68 کی بات ہے, اس کا مطلب 27 برس عمر ہوگی علامہ صاحب کی. وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آگے تھے. اچھا. اور وہ 27 برس کی عمر کے ایک نوجوان کو انہوں نے آ کے بازو پکڑا اور شیخ اشرف صاحب کے حوالے کیا, اور انہوں نے کہا آپ خطیب مانگ رہے تھے, یہ خطیب آ گیا. اگر ہم آئیں اس پہ جمعیت اہل حدیث پہ, آپ نے جمعیت اہل حدیث کا نام لیا نا, تو جمعیت اہل حدیث پھر یعنی یہ الگ ہو چکی تھی تب مرکزی سے؟ میں یہی بتانے لگا ہوں نا. اچھا. وہ میں مختصر کر دیتا ہوں کہ علامہ صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث میں وہ بطور خطیب جب مسجد چینی والی میں آئے ہیں, صرف 3 مہینے کے بعد علامہ صاحب رحمہ اللہ کی صلاحیتوں کا اتنا یعنی کہ ان کو پتہ ادراک ہوا, اور ان کو سمجھ آئی کہ یہ بندہ جو ہے نا معمول سے ہٹ کے ہے. صحیح ہے. وہ کہنا ایک 27 سال کا نوجوان آتا ہے اور وہ 2 غزنوی کے مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح. اور 3 مہینے بعد ان کو آپ حیران ہو گئے, مجلہ اہل حدیث الاعتصام تھا جو اس وقت مرکزی جمعیت کا ترجمان تھا. صحیح. وہ مرکزی جمعیت کا ترجمان کا ان کو ایڈیٹر لگا دیا گیا. اچھا ماشاء اللہ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ صرف 3 مہینے کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اس کو مرکزی آپ جو ایڈیٹر ہے مقرر کر دیا جاتا ہے جماعت کا, اور جب کہ اس وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے وہاں پہ. یعنی ان کی جو تقریر تھی وہ بھی مشہور ہو چکی تھی, یا مطلب تحریر ان کی اس طرح مشہور ہو چکی تھی کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, ایک واقعہ تو عموماً اہل حدیث حضرات کو پتہ ہے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, انہوں نے القادیانیہ کتاب لکھی قادیانیت کے خلاف, تو جب پبلشر کے پاس گئے ہیں چھپوانے کے لیے, یہ واقعہ وہ خود بھی بیان کرتے ہیں. اور یہ واقعہ مولانا عبدالحمید رحمانی جو ہندوستان والے تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, چونکہ وہ علامہ صاحب سے تھوڑے سے جونیئر تھے لیکن مدینہ یونیورسٹی میں وہ بھی پڑھتے رہے ہیں. تو پبلشر نے یہ بات کہی ان کو کہ آپ تو ابھی فارغ ہی نہیں ہوئے, تو آپ کا بطور طالب علم تو کتاب نہیں بکے گی. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ لکھ دیں کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی. تو شیخ علامہ سالد رحمہ اللہ شیخ بن باز کے پاس گئے ہیں, تو انہوں نے اجازت دے دی. تو علامہ صاحب رحمہ اللہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر سالد فیل ہو گیا تو یونیورسٹی بند کر دیں گے. یہ مشہور جملہ ہے, یہ مشہور جملہ ہے. اور لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بڑا اور واقعہ بھی علامہ صاحب بیان کیا علامہ صاحب نے, کہ ایک دفعہ جب فلسطین کے اوپر حملہ کیا 1967 میں, اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا, اور علامہ صاحب بیان کرتے ہیں سفر حجاز کتاب میں کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حرم کی روشنی بند کر دی گئی, کہ ڈر تھا کہ اسرائیل حرم کے اوپر بھی بمباری نہ کرے. صحیح. تو یہ ماحول تھا, ایک جنگ کا ماحول بھی تھا, جنگ کا خوف بھی تھا, سارا کچھ تھا. تو علامہ صاحب نے وہاں پہ تقریر کی مسجد نبوی میں. اچھا. یا خیر حرم میں, یہ بات میں بھول رہا ہوں. تو وہ تقریر کی حرم میں, تو علامہ صاحب کہتے ہیں پھر مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے گریبان پھٹ کے چیخیں آہیں کریں, خطیب تو وہ بہت بڑے تھے. تو جب کہتے ہیں میں نے تقریر مکمل کی, تو ایک عرب جس کو نوجوانوں نے سہارا دیا ہوا تھا, بڑی عمر کے تھے, وہ آگے بڑھے ہیں. تو اس نے کہا جوان تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا ہوں. انہوں نے کہا میں نے پہلے سمجھا تھا کہ ہندوستان کے ہوں گے, پاکستانی ایسے ہی باکمال ہوتے ہیں, تو مجھے مصطفیٰ صبائی کہتے ہیں. اچھا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں عرب کا سب سے بڑا خطیب ہوں, لیکن میں آج کی بات سمجھتا ہوں تم مجھ سے بڑے خطیب ہو. یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہا ہوگا جیسے بھی. اور یہ بات ہے زمانۂ طالب علمی کی. زمانۂ طالب علم, یہ اگلی بات جو آپ کو میں بتانے لگا, جو آپ کے لیے علامہ صاحب نے کہا. علامہ صاحب یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو میں عقیدت کے سبب یعنی کہ مانوی انداز میں کہا کہ میں جھکتا چلا گیا کہ اتنا بڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا, اپنے دور کا بڑا نام تھے وہ. تو ان کو پھر کہتے ہیں میں نے بتایا. اب یہ بات آپ کے سوال سے متعلق ہے کہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ کا جو مجلہ ہے, آپ کا رسالہ ہے, اس کا نام مجھے بھول رہا ہے, تو اس میں لیلا مال متنبی جو مضمون ہے وہ میرا ہی چھپتا ہے. تو کہتے ہیں وہ مزید حیران ہوئے کہ اتنا نوجوان اور اتنا عربی ادب کا وہ شاہکار مضمون تھا. تو وہ کہتے ہیں وہ مزید حیران ہوئے اور مجھے محبت سے گلے لگا لیا. میں کہنے کا مقصد اسی طرح پھر یہ ہے کہ شورش کاشمیری کا نام کون نہیں جانتا. جی بالکل. اور شورش کاشمیری کا رسالہ جو چٹان تھا, ایک اس کا وقت تھا کہ وہ جو چٹان رسالہ تھا وہ ملک کی سیاسیات کے پیمانے طے کرتا تھا. اس کا جس طرح آج سوشل میڈیا ٹرینڈ بناتا ہے, وہ ایک وقت تھا کہ چٹان جو اور اردو ڈائجسٹ جو تھے
یہ پالیٹکس کا ٹرینڈ بناتے تھے. تو علامہ صاحب دور طالب علمی میں ان کے مضامین وہاں سے آتے تھے اور چٹان میں چھپتے تھے, اور میرے پاس ایک سے زیادہ مجلے پڑے ہوئے ہیں جس میں علامہ صاحب رحمہ اللہ کے مضامین اس میں دور طالب علمی میں. مراد یہ ہے کہ تحریر اور تقریر دونوں میں ان کا نام تھا, اسی وجہ سے ان کو ایڈیٹر مقرر کر دیا گیا. اس کے بعد 3-4 سال اس کے بعد مجلہ الاعتصام جو 2 سال بعد واپس چلا گیا, مولانا عطا اللہ حنیف کی ملکیت ہے رحمہ اللہ کی, تو انہوں نے وہ واپس لے لیا. تو مرکزی جمعیت نے مجلہ اہل حدیث جاری کیا جو اب بھی جاری ہے. مجلہ اہل حدیث کے اولین ایڈیٹر علامہ صاحب رحمہ اللہ تھے. وہ شمارہ بھی اس کی میرے پاس غالباً پڑھا بھی ہوا ہے کہ جلد اول شمارہ اول اور ایڈیٹر علامہ احسان علی تھے. 2 یا 3 برس کے بعد یہ ہو گیا, کچھ اختلافات ہو گئے اور مزید کچھ عرصے بعد علامہ صاحب مرکزی جمعیت سے الگ ہو گئے یا ان کو نکال دیا گیا. تو پھر وہ تحریک استقلال میں چلے گئے. جب علامہ صاحب الگ ہوئے تو اس ٹائم امیر کون تھے مرکزی جمعیت کے؟ اس وقت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ امیر تھے, اور میاں فضل حق رحمہ اللہ جو تھے وہ ناظم اعلیٰ تھے. اچھا. تو علامہ صاحب اس کے بعد یہ کہ علامہ صاحب کی آواز بڑی بلند تھی. ٹھیک ہے. بلند سے مراد بلند آہنگ نہیں میں کہہ رہا, مراد یہ کہ اثر کے اعتبار سے بڑی بلند آواز تھی, اور بڑی چھوٹی عمر میں, بڑی نوجوانی میں وہ ملک کی صف اول کی لیڈرشپ میں شامل ہو چکی. ٹھیک ہے, اب واپس ہم جلسے پہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی بہت ساری یادیں ہیں علامہ صاحب کے ساتھ, آپ کی کتاب بھی ہے پوری, تو جلسے پہ ہم واپس آتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق بتا رہے تھے. جلسے کا معاملہ یہ ہوا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ایک عمر ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, جلسہ کرانے کا شوق ہوتا ہے. تو اسی شوق کے تحت ہم نے علامہ صاحب رحمہ اللہ سے ٹائم لیا, جس کا میں نے لارس روڈ کا بتایا آپ کو کہ علامہ صاحب کا عارضی طور پہ دفتر ایم اے کالج کے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. وہ ایم اے کالج کی بلڈنگ ان کی ذاتی بلڈنگ تھی, تو گراؤنڈ فلور کے اوپر جمعیت کے دفتر تھے, اوپر انہوں نے ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں علامہ صاحب کی اپنی نشست ہوتی تھی. ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ ان سے ٹائم لیا. تو انہوں نے کچھ مصروفیت کا عذر بھی کیا, لیکن میرے والد مکرم بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے. اب میرے والد مکرم کے ساتھ علامہ صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا. وہ جلسے کے بعد اگر یہ بات وہ ہم کرتے ہیں, آپ کے والد صاحب سے متعلق کرتے ہیں بات. تو میرے والد مکرم نے بھی جب پاس سے کہا تو انہوں نے ان کا انکار نہیں کیا, تو انہوں نے جلسے کا ٹائم دے دیا. ہمیں 23 مارچ کا ٹائم طے ہوا. اہل حدیث یوتھ فور رابی روڈ کے زیر اہتمام یہ جلسہ تھا. تو یہ جلسہ یعنی پہلے بھی ہوتا تھا پچھلے سالوں میں؟ نہیں, پہلی دفعہ ہوا. پہلی دفعہ میں نے بتایا نا کہ وہ اسی جوش کے تحت ہم نے کہا ہم بھی جلسہ کریں. صحیح. وہ ہم بھی جلسہ کرنے کے چکر میں جلسہ ہوا نا, ہم نے کبھی جلسہ نہیں کیا تھا. علامہ صاحب سے ہم نا رمضان ٹائم لیتے ہوتے تھے. وہ چھوٹی سی مسجد تھی جماعت غرباء اہل حدیث کی, تو وہ چونکہ ہمارے گھر کے قریب تھی, تو وہاں پہ ہمارے سارے دوست اکٹھے ہو جاتے تھے, نمازیں وہیں پڑھتے تھے. تو وہ ایک طرح کا یوں سمجھیے, یوں جانیے کہ ہمارا ایک بیٹھنے اٹھنے کا مرکز بھی وہی تھا. تو وہی ہمارا دفتر بھی کہہ لیجیے, جو مرضی کہہ لیجیے. تو اسی وجہ سے علامہ صاحب ہمیں نا چھوٹی سی مسجد تھا, لگے 4 صفوں کی مسجد تھی, لیکن رمضان کی ایک رات میں نا علامہ صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہوتے تھے وہاں درس کا, اور 3, 4, 5 سال یہ سلسلہ چلتا رہا. تو خیر والد مکرم نے جب کہا کہ ٹائم دے, تو انہوں نے ٹائم دے دیا. تو 23 مارچ کا ہم نے ٹائم طے کیا. تو اس جلسے سے تو بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں. اشتہار بننے کے لیے دیا ہم نے عبدالرشید قمر صاحب کو. اب عبدالرشید قمر صاحب جو ہیں ان سے میری پچھلے مہینے ملاقات ہوئی ہے, تو وہاں پہ ہماری ساری باتیں وہ یادیں تازہ ہوئیں. عبدالرشید قمر صاحب بڑے خطاط ہیں پاکستان کے, بالکل, اور بڑا نام ہے ان کا. میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, اسی سبب میرے سے ان کا اچھا تعلق بن گیا ہوا تھا. لیکن بہرحال بہت زیادہ میری ملاقاتیں نہیں تھیں. ہم ان کے پاس گئے جلسے کے اشتہار کے لیے. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے میں لکھوں گا. ہم نے بھی ذرا ہمارا ایک ذوق اور شوق تھا سارا, ہم نے کہا جی اس طرح کا اشتہار ہونا چاہیے. اچھا, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جب اشتہار چھپنے پریس پہ گیا نا, تو قمر صاحب نے یہ بات بتائی کہ مجھے رات کو فون آیا پریس والے کا کہ جی وہ آپ کی جو پسندیدہ کلر اسکیم کی سیاہیاں ہوتی ہیں نا, ان کی کلر اسکیم ہوتی تھی گراؤنڈ جو ہوتی تھی ڈارک بلو کلر کی, اور الفاظ سرخ ہوتے تھے. اچھا. تو پریس والے کا فون آیا کہ جی وہ آپ کی پسندیدہ سیاہی جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے, نیلی سیاہی کم ہے گراؤنڈ پہ جو چلنی ہے اور زیادہ لگنی ہے, اور سرخ سیاہی جو الفاظ والی ہے وہ زیادہ ہے. اچھا. انہوں نے قمر صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا یار اس دفعہ جی چلن دے, یعنی وہ الٹ کر دو. صحیح. اب جو گراؤنڈ تھی نا پیپر کی گراؤنڈ تھی جو وہ فل ریڈ تھی, ریڈ ہو گئی. اچھا. اور وہ ریڈ بالکل خون کی طرح سرخ رنگ تھا اس کا. اچھا. صحیح. اور جو الفاظ تھے وہ نیلے ہو گئے. صحیح. اب یہ کلر اسکیم یہ اشتہار کی عموماً ہوتی نہیں تھی. اب وہ جب اشتہار چھپ کے آیا نا, اب وہ ہم بھی یعنی کہ وہ محبت بڑی تھی, اور میں نے پھر کہا کہ ہماری عمر تھی, تو ہم نے کہا جی اشتہار چا علامہ صاحب کا نا ہی نظر آئے بس, باقی سارے کونے خدرے واڑ دو. تو قمر صاحب نے بڑا سا لکھا احسان الہی ظہیر, اور اس کے بعد باقی سارے ادھر ادھر کر کے سیٹ کر دیے, بڑا خوبصورت سیٹ کیا. لیکن جب وہ سرخ رنگ کا اشتہار چھپ کے آیا نا, تو ہر بندے نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا. ایک نئی چیز تھی نا, ندرت کے سبب سب نے کہا بڑا کمال ہو گیا یہ. اور وہ جب اشتہار لگا نا پورے لاہور کی سڑکوں پہ, پھر ہم نے بڑے شوق سے لگایا.
ایک ہوتا ہے پیسے لے کے اشتہار لگانے والے لوگ, ان کا مطلب انہوں نے کام ختم کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ورکر اپنے جوش خروش سے جاتا ہے محبت کے ساتھ. اب ہمارے جو 10-15 دوست ہیں نا, کوئی کاروباری بندہ ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی طالب علم ہے, لیکن وہ رات کو 2-2 بجے تک جب اشتہار لگاتے تھے شوق کے تحت لگاتے تھے. صحیح. نتیجہ یہ ہوا کہ علامہ صاحب بھی بڑے خوش, بلکہ ایک انہی دنوں ایک صاحب کو ٹائم لینے کے لیے آئے تو علامہ صاحب نے ان کو کہا کہ ٹائم تو میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن کام کرنا سیکھو جا کر رابی روڈ والوں سے. لیکن بڑا خوش تھے وہ, شہر میں ہر طرف جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو کا منظر تھا. تو وہ جناب بڑے خوش تھے. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کالے رنگ کے ہونڈا کارٹ کے اوپر آئے ہیں اس دن. ہم نے وہ گول باغ کے اوپر اسٹیج لگایا. ہمارا خیال تھا کہ گول چکر جو نا گول وہ تقریباً 2 فٹ اوپر اونچا چبوترا تھا, 2-2.5 فٹ اونچا ہوگا, 2.5 فٹ اونچا چبوترا تھا جس کے اوپر ہم نے اسٹیج لگایا. تو ہمارا خیال تھا اس کے چبوترے سے تھوڑا سا آگے اسٹیج لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ گھر میں مطالعہ کر رہے تھے, تب ان کو بلا کے لائے. پیدل واکنگ ڈسٹینس پہ ہمارا گھر تھا. والد صاحب کو بلا کے لائے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں. ٹھیک. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ چبوترے کے اوپر اسٹیج لگا لو. ہمارا خیال تھا آگے الگ سے اسٹیج بنائیں گے, تو ہم نے چبوترے کے اوپر اسٹیج لگا لیا. ٹھیک. تو اس کے بعد سارا کچھ اسٹیج سج گیا, کرسیاں لگ گئی, سارا کچھ ہو گیا. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اپنی تقریر سے کوئی گھنٹہ پہلے آ گئے تھے. ٹھیک. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے وہ آ گئے تھے, آ کے ہمارے گھر پہ بیٹھ گئے. زندگی کا آخری کھانا انہوں نے ہمارے گھر ہی کھایا. اچھا. تو مولانا حبیب الرحمن جدانی بھی تشریف لے کے آئے, مولانا شمشاد سلفی بھی آ گئے. مولانا شمشاد سلفی کا واقعہ یہاں پہ بڑا ضمناً بیان کروں گا, بڑا دلچسپ ہے کہ مولانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ جو تھے ان کی علامہ صاحب سے ناراضگی ہو گئی تھی. اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو وہ ناراضگی چل رہی تھی, حالانکہ دونوں کلاس فیلو تھے, بخاری کٹھی پڑی ہوئی تھی. وہ ناراضگی ہو گئی تھی, وہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ دوست اس دن لے آئے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے تھے یہ بھی بڑے اللہ کمال ہو گیا کہ ناراضگی تھی. علامہ صاحب یزدانی صاحب جب وہ شمشاد سلفی صاحب جب ڈرائنگ روم کے ہمارے اندر داخل ہوئے نا, تو علامہ صاحب نے ناراضگی بھول کے کھڑے ہو گئے. علامہ صاحب نے آؤ سلفی صاحب گلے لگا لیا. اور بعد میں وہ اس بات کے اوپر رویا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہ میں وہ ناراض تھے, ہم ناراض ہو گئے آپس میں, تو وہ ہمیں اللہ نے اس دن ملاقات ہو گئی. خیر وہ یزدانی صاحب نے جا کے تقریر شروع کر دی, اسٹیج سج گیا. تو تقریباً 11 بجے کے لگ بھگ علامہ صاحب اسٹیج کی طرف چل پڑے ہیں. 11 سے کوئی اوپر کا وقت ہوگا, 11:15 کا ٹائم ہوگا, کیونکہ 11:33 پہ یہ حادثہ ہوا, بم بلاسٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو 11:33 پہ حادثہ ہوا, اور میرا خیال ہے مجھے اس وقت زبانی یاد تو نہیں ہے, 20-25 منٹ کی تقریر کی ہوگی علامہ صاحب نے. ابھی کرسی کے اوپر بیٹھ کے, عموماً وہ کم بیٹھ کے کرتے ہوتے تھے, لیکن اس روز تھکاوٹ تھی, ان کو بڑی زیادہ سفر تھا, سفروں سے آئے تھے کچھ, تو بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی کرسی کے اوپر. ان کے لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ گلدان سا لا کے رکھا, جس طرح اس کی ویڈیو موجود نہیں ہے. وہ جو ویڈیو تو بن رہی تھی, کیونکہ میں ایک دوست کو جانتا ہوں جن کے والد صاحب اس حادثے میں شہید ہوئے تھے, اور وہ ویڈیوگرافی کر رہے تھے. سلیم نام کا, سلیم پرنس ان کا نام تھا. وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ, دلچسپ عجیب واقعہ وہ, کہ مغرب ابھی نہیں ہوئی تھی. صحیح. تو میرے کزن تھے, عبد المجید ان کا نام تھا. علامہ صاحب سے ان کا یوں بڑا گہرا پیار تھا, میرے تیازات. اچھا. ماشاء اللہ حیات ہیں. تو علامہ صاحب کی جتنی ریکارڈنگز ہیں موسٹلی ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دی ہیں. مسلم صاحب کی وجہ سے نہیں, عبد المجید صاحب. اب عبد المجید صاحب کو میں نے کہا مغرب سے پہلے, میں کہا پاجی, ہم پاجی ان کو کہتے ہیں, میں کہا پاجی ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے. تب اتنی ویڈیو ریکارڈنگ کا رواج نہیں ہوتا تھا, ابھی تو سٹارٹ ہی ہوا تھا. اس سے پہلے علامہ صاحب کی 2 یا 3 ویڈیوز بنی تھی. مجھے نہیں پتا آپ کا وقت کتنا ہے, ورنہ ویڈیوز کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں موجود ہیں. کہ علامہ صاحب کی جو پہلی ویڈیو سب سے بنی تھی وہ بیگم کوٹ کے جلسے میں بنی تھی. وہ اہل حدیث کے جلسے میں پہلی ویڈیو تھی, اور سب کے لیے وہ بڑی عجیب چیز تھی. اور وہ جب کیمرہ مین جا کے کیمرہ سجایا تو سب اس کو گھورنے لگ گئے, اور سب بڑے حیران کہ یہ کیا ہونے لگا. اور کیمرہ مین کو آتے جاتے لوگ مکہ مارتے تھے, اور وہ بیچارہ کیمرہ ہاتھ میں اٹھا کے ویڈیو بنا رہا تھا, اور ایک دم وہ کیمرہ آسمان کی طرف چل جاتا تھا, تو وہ بیچارے کو مکہ پڑا ہوتا تھا, اینگل خراب ہو جاتا تھا. کوئی جاتے جاتے اس کو دھکا دے دیتا کہ کی تو غیر شرعی کام کر رہے ہیں, تو وہ بیچارے کا کیمرہ یوں اوپر چلا جاتا تھا. آج آپ بیگم کوٹ کی اگر پہلے جلسے کی ویڈیو دیکھیں گے نا, تو اس میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. تو خیر وہ سلیم پرنس جو تھے نا, میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ساتھ گفتگو آج کی ہونی ہے نا, وہ ہم جلسے سے متعلق ہی کر لیتے ہیں. تو یعنی آپ کی جو بایوگرافی, آپ کی جو حیات سے متعلق گفتگو ہے, وہ بھی ہم کریں گے آگے جا کے, لیکن آپ ڈیٹیل سے بات کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. وہ سلیم پرنس کو ہم نے بلایا کہ ہم نے کہا جی ویڈیو بنانی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار ٹائم ہی بڑا شارٹ ہے, تیاری شیاری کرنی پڑتی ہے. اب وہ سلیم پرنس کے جو بیٹے ہیں نا, جو آپ کے بھی دوست ہیں, عمران ہے, تو وہ اب ہمارے بعد میں بڑا گہرا تعلق ہو گیا اس حادثے کی وجہ سے. وہ گھر گئے ہیں, تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کیمرہ نکال لو, جلسے کی ویڈیو بنانی ہے. وہ کہتے ہیں میری امی نے ان کو کہا کہ دیکھ لینا
حالانکہ تب اس طرح کے حالات بھی خراب نہیں، لیکن ایک چھٹی حصہ ہوتی ہے نا، اس نے کہا دیکھ لینا مولویاں کا جلسہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے. ان کی والدہ نے ان کی والدہ سلیم کی بیوی نے کہا، بچوں کی جو آپ کے دوستوں کی عمران کی والدہ نے کہا ٹھیک. اچھا انہوں نے اپنے بردر ان لا کو، اپنے سالہ صاحب کو ساتھ لیا، یعنی کہ یہ بچوں کے ماموں سلیم صاحب نے ان کو ساتھ لیا ایز اے ہیلپر کہ وہ لائٹ شائٹ پکڑ کے کھڑے ہونا ہوتا تھا. تب تو ایک بندہ لائٹ پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا، تب ایک کیمرہ وغیرہ چلتا تھا. تو بیچارے دونوں موقع پہ شہید ہو گئے. لائٹ مین بھی اور لائٹ مین بھی جو سلیم کے کزن بھی تھے اور ان کے برادر نسبتی تھے، دونوں جو ہے وہ موقع پہ ان کی تو وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو وہ ہاسپٹل بھی نہیں جا سکے تھے غالباً، تو ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی. ویڈیو کیمرے میں نا وہ نہیں آیا تھا، آپ کا گلدان نہیں آیا تھا. لیکن گلدان آنے کا وہی طریقہ تھا جس طرح رکا دیتے ہیں نا، یار یہ آگے پکڑا دینا، وہ آگے پکڑا دینا. اینڈ کے اوپر جو گلدان آیا نا، وہ میرے سگے ماموزاد تھے، رانا محمد فاروق. وہ میرے بڑے ماموں تھے رانا محمد اکرام، تو ان کے وہ بیٹے تھے رانا محمد فاروق. وہ بیٹھے ہوئے تھے پاؤں لٹکا کے. جو وہ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آخر میں ان کو پکڑایا گیا گلدان. تو وہ ان کے علامہ صاحب ان کے دائیں ہاتھ تھے، وہ علامہ صاحب کی بائیں سمت بیٹھے ہوئے تھے. علامہ صاحب کرسی پہ جس طرح میں بیٹھا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے بائیں سمت بیٹھے ہوئے علامہ صاحب کی. اب فاروق کی ہوگی دائیں سمت، تو انہوں نے گلدان پکڑ کے اپنے دائیں سمت رکھ دیا، وہ علامہ صاحب کی ٹانگ کے ساتھ آ گیا. تو اس میں وہ بلاسٹ ہوا اور بڑا خوبصورت گلدان تھا وہ. بڑا میں نے تو نہیں دیکھا اس کو، اس وجہ میری اوٹ تھی، میں علامہ صاحب کی بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا. اچھا ویڈیو کا میں نے پوچھا تھا، یعنی آپ نے کہا کہ ویڈیو بن رہی تھی لیکن وہ بچی نہیں، محفوظ نہیں رہی. نہیں جی، ویڈیو محفوظ رہی ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے. یہ عمر فاروق قدوسی میرے چھوٹے بھائی وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بم دھماکہ ہوا ہے تو ایک پولیس والا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے زخمیوں کو ہٹایا اور کیمرہ پکڑا اور کیمرے سے ویڈیو نکال کے نکل گیا وہ بندہ. اچھا یہ عمر فاروق قدوسی جو ہے اس کے خود راوی ہیں اس بات کے. اب آلریڈی اس کی ڈیوٹی تھی، ڈیفینیٹ اس موقع پہ تو ڈیوٹی ہوتی، ورنہ پولیس والے تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں اس طرح کے مواقع پہ. لیکن وہ بندہ آیا ہے، اس نے ویڈیو نکالی اور وہ ویڈیو کیمرے میں وہ موجود رہی وہاں پہ. تفتیش کے دوران وہ دیکھتے رہے ہیں. ایک دفعہ ہمیں تھانے میں دکھائی تھی انہوں نے کہ آپ بھی دیکھیں کوئی مشکوک بندہ نظر آتا ہے، تو لیکن انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو دے نہیں سکتے. پھر ڈاکٹر محمد اکرام جو علامہ صاحب رحمہ اللہ کے داماد ہیں، جو اس میں دکھائی گئی اس میں گلدان سے متعلق گلدان نہیں آیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ اینگل اس طرح کا تھا کہ اس نے فوکس کیا ہوا تھا علامہ صاحب کو، اور علامہ صاحب کو جو فوکس کیا ہوا تھا تو وہ تھوڑا اونچا فوکس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ گلدان نہیں آیا اس میں، گلدان نہیں آیا. لیکن کئی وٹنس تھے نا، کئی لوگ تھے. میرے ماموں میری والدہ کے کزن، وہ کہتے ہیں گلدان اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے کہا کہ یار بعد میں ابو بکر کو کہوں گا یہ مجھے دے دے. ایک تو اتنی تاخیر سے آیا جب علامہ صاحب پہلے رکھنا چاہیے تھا اس کو. تو وہ اتنا خوبصورت گلدان تھا کہ لوگوں نے دیکھا اس کو. تو وہ گلدان میں ہی مطلب اکرام صاحب سے متعلق ڈاکٹر محمد اکرام صاحب جو علامہ صاحب کے بڑے داماد ہیں، ڈاکٹر سبیل اکرام کے والد ہیں، انہوں نے بڑی لمبی قانونی کارروائی کی تھی ویڈیو کے لیے. پھر کئی برس بعد جا کے وہ ویڈیو ملی ہمیں اور اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہ رہا. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر وہ موجود ہے. علامہ صاحب وہ جب آخری جلسہ، تو وہ جو موجود ہے وہی ویڈیو ہے. اس میں وہاں پہ کوئی دو ویڈیوز تو بن ہی نہ رہی تھی. اچھا وہی والی ویڈیو، لیکن وہ کئی سال بعد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کرنے کے بعد وہ ملی تھی ہمیں. اچھا اس طرح نہیں ملی تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا دینے سے. صحیح، یہ ایویڈنس کا ایک حصہ ہے تو ہم نہیں دیں گے آپ کو. لیکن پھر ہائی کورٹ پہ دے دی. تو اس حادثے میں مطلب آپ کے والد صاحب بھی شہید ہوئے، حبیب الرحمان یزدانی صاحب، علامہ صاحب اور دیگر بھی، تو کتنے ٹوٹل شہداء تھے؟ اس میں 10 افراد شہید ہوئے تھے. اچھا 10 افراد تھے. ایک علامہ احسان رحمہ اللہ شہید ہوئے تھے. پھر حبیب الرحمان یزدانی صاحب، میرے والد مکرم عبدالخالق قدوسی، اہل حدیث یوتھ فورس کے تب کے صدر محمد خان نجیب تھے. پھر ہمارے جلسے کی جو صدارت کر رہے تھے وہاں پہ مقامی وہ علامہ صاحب رحمہ اللہ کے نہیں، علامہ صاحب کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ مسجد کے بانی تھے، مسجد توحید راوی روڈ والی، اس کے حصہ تھے وہ احسان الحق صاحب، وہ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد ایک 2 فوٹوگرافر جو کیمرہ مین تھے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد ایک عبدالسلام صاحب شہید ہوئے تھے. ایک اور بزرگ تھے جو سامعین میں سے 2 شہید ہوئے تھے. اس میں ایک نوجوان تھا عبدالسلام بیگم کوٹ کے، ایک بزرگ اور تھے ان کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ شہید ہوئے تھے. یہ ٹوٹل 10 افراد شہید ہوئے تھے. اور زخمی کافی ہوئے تھے. زخمیوں میں جس طرح میں نے کہا وہ رانا محمد فاروق میرے ماموں ذات تھے، ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں. اچھا. اور اس کے بعد رانا شفیق پسوری صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما ہیں، تو ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی تھی. نعیم بادشاہ صاحب اس وقت بڑا نام تھا ان کا، اس وقت وہ اپنی جماعت اہل حدیث کا سربراہ ہیں، تو وہ بہت بڑا نام تھا ان کا ورک کے حوالے سے. ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے. اس طرح میرے ایک تایا ذات تھے عبدالغفور،
وہ ابھی ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں. ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی تھی, تو اس کے علاوہ بھی میری فیملی کو رانا شفیق پسروری صاحب کی آنکھ ضائع ہوئی تھی. رانا شفیق پسروری صاحب وہ اسٹیج سیکرٹری بھی تھے اسی پروگرام کے. اسٹیج سیکرٹری مقررین میں ان کا نام تھا, اسٹیج سیکرٹری بھی وہی تھے. اچھا, مقررین میں تو قاضی عبدالحفیظ صاحب کا نام تھا, وہ تشریف نہیں لائے تھے. اس طرح قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کا نام تھا, وہ نہیں آئے تھے. اور وہ ان کے بعد بڑے افسانے تراشے. ٹھیک ہے شیخ, یہ بتائیے گا کہ مطلب اس زمانے میں جو سیکیورٹی انتظامات تھے جیسے ہونے چاہیے تھے ویسے ہی تھے, یا اس میں کوئی نقص تھا اس میں؟ نہیں, اس طرح جس طرح آج کل کے سیکیورٹی انتظامات ہوتے ہیں کہ تلاشی لے کے جاتے ہیں, اس طرح کے بالکل بھی نہیں. یعنی اس زمانے میں حالات بہتر تھے؟ یعنی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ویسے تو اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو یہ پہلا نہیں تھا, لیکن معروف یہی ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا بم دھماکہ تھا. یعنی کہ ایک آدھ دھماکہ پہلے ہو چکا تھا, لیکن جس کو ابھی بھی آج کہا جاتا ہے, اور ہم نہیں کہتے کہ ہم اہل حدیث نہیں کہتے, عام لوگ بھی کہتے ہیں, صحافی حضرات بھی, پاکستان کا پہلا بم دھماکہ. یہ جو موجودہ ایک لہر چلی نا پچھلے جب افغان وار ہوئی ہے, اس کے بعد یہ دہشت گردی کی لہر, اس لہر کے حوالے سے تو یہ پہلا بم دھماکہ تھا, اس طرح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک تصور ہی نہیں تھا نا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو جب یہ دھماکہ ہوا آپ پھر تب کہاں پہ تھے, کس جگہ پہ تھے آپ؟ میں آپ کو عرض کیا نا, جس طرح یہ علامہ صاحب تقریر کر رہے ہیں نا, تو میں ان کے یہ دائیں کونے کی طرف تھا, اور یوتھ فورس کے 2 نوجوان تھے جو مقامی, ان کے میں نے ایک کے کندھے پہ اور دوسرے کے کندھے پہ بازو رکھے ہوئے تھے, کھڑا تھا, سہارے کے ساتھ کھڑا تھا. تو جب بم دھماکہ ہوا دونوں نوجوان گر گئے ہیں, اور میں نے وہ علامہ صاحب والی جگہ پہ چھلانگ ماری ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا بہادر ہوں, 17 سال کی عمر تھی, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بڑا زیادہ شعور ڈیولپ تھا میرا, اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت حاضر دماغ تھا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس وقت جو میرے اوپر کیفیت طاری ہوئی وہ یہ تھی کہ نہ تو ڈر طاری ہوا, ایک جب بم دھماکہ ہوا ہے تو ایک دم اندھیرا ہو گیا ہے, روشنیاں بجھ گئی ہیں, دور کی جو روشنیاں تھیں ان کی وجہ سے وہاں پہ ہلکا پھلکا اجالا تھا, ہلکا پھلکا کہ انسان نظر آ رہے تھے, مگر نہ یوں سمجھ 17% اندھیرا ہو گیا تھا. اچھا, جب وہ بم دھماکہ ہوا تو وہ بندے جب گرے ہیں نا, تو میں نے چونکہ اگر خود کھڑا ہوتا تو شاید میں بھی گر جاتا, لیکن سہارے سے کھڑا تھا تو سہارے گر گئے, تو میں کھڑا رہ گیا. تو میں نے آگے چھلانگ لگائی ہے. جب میں نے چھلانگ لگائی ہے تو تصور میں ایک ہی چیز تھی کہ علامہ صاحب کو دیکھا جائے. اچھا, تصور میں یہ چیز تھی کہ علامہ صاحب کو دیکھا جائے, اس محبت کے تحت آگے بڑھاؤں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیکنڈز کی بات ہوگی کہ محبت کے ساتھ ساتھ یہ دماغ میں خیال ہے کہ اس وقت وہ سارے علامہ صاحب کو دیکھ رہے ہوں گے, تو میں اپنے والد صاحب کو دیکھ لوں کہ وہ کہاں گرے پڑے ہیں. اچھا, ایک بندے کو میں نے پھلانگا اور اس سے اوپر آگے جا کے دیکھا علامہ صاحب کہاں ہیں. اچھا, تو وہ بندہ جو تھا نا, وہ بالکل ایسے تھا زخمی حالت میں جس طرح بندہ سجدہ کر رہا ہے. ان کے اوپر سے پھلانگ کے جب میں گیا ہوں نا, تو پھر مجھے ایک خیال آیا کہ علامہ صاحب کو تو سارے جو بھاگیں گے علامہ صاحب کو پکڑیں گے, تو میں اپنے والد صاحب کو دیکھ لیتا ہوں. تو وہ دیکھا تو وہ میرے والد صاحب تھے جن کے اوپر سے میں نے چھلانگ لگائی. وہ جو آپ سجدے کی حالت میں بتا ہاں, وہ میرے کیفیت والد والی صاحب تھی. تو وہ ان کو جب اٹھایا میں نے, تو اس دوران لوگوں کو بھی حواس دوبارہ قائم ہوئے ہیں, تو لوگ بھاگے ہیں, کوئی رکشے وغیرہ پکڑ رہے ہیں. تو ایک رکشے میں میرے والد صاحب کو بٹھایا گیا اور میں ساتھ ان کے بیٹھا تھا, 2 ہی تھے, ہم دونوں ہی تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب کو یوں گود لیا ہوا ہے, وہ سیٹ کے اوپر وہ زخمی حالت میں ان کو بٹھا دیا گیا, اور وہ یوں جس کو بے سود سے ہیں یا زخمی حالت میں ہیں, اور عین ممکن ان کے حواس قائم تھے, لیکن وہ زخمی اتنے تھے کہ کوئی بات کرنے کی کیفیت نہیں تھی ان کی, شدید زخمی تھے, خون بہہ رہا تھا, اور میری وہ یوں سینے سے یوں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو پکڑا ہوا ہے. تو وہ میں نے ایک دفعہ ان کو کہا, ہم ابھی جی ان کو کہتے تھے, میں ابھی میں ابو بکر. تو ان کی آگے سے نا خر کی آوازیں آئیں, اس طرح خر کی آوازیں آئی ہیں, جس طرح ان کی شاعر جیسے کٹ چکی ہے جو بھی ہے. تو زخمی حالت میں, لیکن انہوں نے ان کے سانس چل رہا تھا, انہوں نے رسپانس دیا. جب میں ان کو کہا میں ابو بکر, انہوں نے رسپانس دیا. تو ہم ان کو لے کے ہسپتال چلے گئے ہیں. جب وہاں اچھا, علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہمارے وہاں پہ یوتھ فورس کے جو رابی روڈ کے صدر تھے, جس طرح رانا جاوید رفیق وہ سیکرٹری جنرل تھے, وہ میرے ماموزاد تھے. جو صدر تھے محمد یعقوب انصاری, وہ اس وقت مرکزی اس کا جو جمعیت اہل حدیث علامہ صاحب رحمہ اللہ کی, اس کے ناظم دفتر بھی تھے, دفتر کے ناظم وہ ہوتے تھے. ان کا جو کزن تھا اس کا نام عبدالرحمن تھا, وہ ان کی حویلی, اس کو حویلی کہتے تھے. تو وہ زیادہ سے زیادہ 20-30 میٹر کے فاصلے پہ تھی. تو وہ وہاں سے گاڑی لے کے آئے ہیں. تو وہ عبدالرحمن جو ان کا کزن تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا, انہوں نے علامہ صاحب کو بٹھایا. اب انہوں نے علامہ صاحب کو بٹھایا, اور علامہ صاحب بالکل ہوش حواس میں تھے, بالکل حواس ان کے قائم تھے. اور اتنا یعنی کہ حواس قائم تھے کہ عبدالرحمن صاحب بتاتے ہیں کہ عبد یعقوب نے بھی مجھے بات بتائی ہے کہ جب گورنمنٹ کالج کے سامنے سے گزرے ہیں تو وہاں پہ ایک گڑھا تھا,
تو جب ایک گڑھے میں گاڑی کا ٹائر لگ گیا, وہ بڑی تیز گاڑی چلا رہا تھا, اس وقت کیفیت یہ تھی. تو علامہ صاحب نے اس کو کہا یار آہستہ چل, کی کرنا پہ دیکھ کے چل. صحیح. تو علامہ صاحب کے آواز تو 7 دن کے 7 دن کا, یعنی ذہنی کیفیت ان کی ٹھیک تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, علامہ صاحب رحمہ اللہ, سب سے پہلے میرے والد صاحب اور علامہ صاحب وہاں پہنچے ہیں. تو علامہ صاحب رحمہ اللہ جو ہے ان کی بالکل حواس قائم رہے, وہ اخباری بیانات تک دیتے رہے ہیں. اتنے ہوش میں تھے کہ ان کے پاس جتنے عیادت کرنے والے آتے رہے ہیں ان کی وہ ان سے گفتگو کرتے تھے, ان سے باتیں کرتے تھے. اور جب وہ رخصت ہوئے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے, جب ان کو آفر آئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آپ ریاض تشریف لے آئیں, صدام حکومت نے کہا آپ ہمارے پاس چلے آئیں. تو 23 مارچ کو حادثہ ہوا, یہ 30 مارچ تک کا معاملہ تھا. اب 30 مارچ کو جب وہ رخصت ہوئے سعودی عرب جانے کے لیے, انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا ہے اپنے پاس اور ان کو وصیتیں کی ہیں. اور بچے پریشان تھے تو پاؤں کا انگوٹھا ہلایا ہے, وہ کہتے دیکھو میرا پیر ہلدا پہ ہے, پریشان نہ ہو. ان کی ایک ٹانگ تو کٹ چکی تھی نا؟ کٹی نہیں تھی ان کی ٹانگ. اچھا, کٹی نہیں. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی جائے, تو لیکن وہ اس پہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا, نہیں ماننے تھے. لیکن مطلب اینڈ تک ان کی ٹانگ نہیں کٹی؟ نہیں, ان کی ٹانگ نہیں کٹی تھی, بلکہ وہ جو ڈاکٹر اعجاز احسن تھے, جو یہ ڈاکٹر اعتزاز احسن, تو اعتزاز احسن تو مشہور آدمی, معروف آدمی ہے. ان کے جو بھائی تھے اعجاز احسن, اچھا, وہ اس وقت MS تھے میں ہاسپٹل کے. تو میں جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو میں بھی ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا, تو ڈاکٹر اعجاز احسن صاحب سے لمبی گپ شپ ہوئی اس دن کے والے سے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر اعجاز نے کہ میں نے علامہ صاحب کو بڑا کہا تھا کہ ہم آپ کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, جو زہر ہے یہ پھیل رہا ہے آپ کے جسم میں, بارود کا زہر ہے, اور پھر جسم پورا آپ کا ننگا ہوا ہے, گوشت کھلا ہوا ہے, تو جو ویسے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں تو آپ کا زہر پھیل رہا ہے. لیکن وہ نہیں مان رہے تھے ٹانگ کاٹنے پہ. اسی دوران جب یہ ابھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے, وہ نہیں مان رہے تھے, کہ وہاں سے آیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیں. پھر انہوں نے اپنا طیارہ بھی بھیج دیا, علامہ صاحب نے سعودی عرب جانا قبول کیا. تو سعودی عرب جب جانا علامہ صاحب نے قبول کیا, یہ تقدیر کا معاملہ تھا. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو علامہ صاحب آخری دفعہ گئے ہیں ادھر سعودی عرب گئے, ریاض میں گئے, سعودی عرب جب گئے ہیں تو بڑا مدینہ گئے ہیں جب اپنی حیات میں نا. اچھا, پہلے کی جب اپنی حیات میں, یعنی کہ آخری دورہ تھا یا اس سے کوئی پچھلا تھا, لیکن قریب تھا. تو عبد المجید ندیم صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ایک مولانا فضل الرحمان ہزاروی ہمارے اہل حدیث کو, انہوں نے لکھا. پھر عبدالصمد رفیقی رحمہ اللہ جو تھے, انہوں نے بھی ایک مضمون میں یہ واقعہ لکھا. وہ سارے اس مجلس کا حصہ تھے جب مثلا جنت البقیع میں کھڑے ہو کے علامہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ تیری رحمت دی کیڑی کمی اگر سانو اتنے جگہ مل جائے. سبحان اللہ. تو بلکہ عبد المجید ندیم صاحب نے جو یہ مضمون لکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا جب علامہ صاحب زخمی ہوئے, تو میں اس موقع پہ موجود تھا, دعا جب مانگ رہے تھے رو کے, تو میں سوچنے لگا کہ کہیں دعا کی قبولیت کا وقت تو نہیں آیا. پھر میں نے سوچا کہ کہاں جنت البقیع اور کہاں لاہور اور میو ہسپتال. تو انہوں نے کہا کہ ایسی نقد قبولیت کا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ راستے بنتے گئے. اور کہتے جب علامہ صاحب کا پتہ چلا, خبر آئی کہ سعودی عرب چلے گئے, میرا دل اسی وقت ہو گیا کہ یہ بندہ واپس نہیں آئے گا. اللہ. تو وہی وقت وہاں پہ گئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلی رات ہی ان کی وفات ہو گئی ہے. ڈاکٹر کرام صاحب کہتے ہیں کہ وہ امریکن ڈاکٹر تھا, وہ آپریشن تھیٹر سے باہر بڑی تیزی سے نکلا ہے. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ کیا کنڈیشن ہے ان کی. تو وہ امریکن تھا, مسلمان بھی شاید نہیں تھا وہ. تو اس کو کیا ہے کہ نہ کوئی جذبات کا تعلق تھا. اس نے کہا کہ آپ ان کے کون ہو, تو انہوں نے رشتہ بتایا. تو انہوں نے کہا وہ آج رات زندہ نہیں بچیں گے, صبح تک فوت ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس نے تو بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی کہ صبح تک فوت ہو جائیں گے, ہماری جان نکل گئی. تو وہی ہوا فجر کے وقت ان کی وفات ہو. تو یہ آپریشن کے دوران ہوا؟ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا, تو ان کا بلڈ پریشر وہاں جا کے کنٹرول, کوئی ٹریٹمنٹ کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. اچھا. ان کا بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو سکا تھا, اس لیے کہ وہ بس بلڈ پریشر کا ڈاؤن ہو گیا تھا, گر گیا تھا بلڈ پریشر وہاں پہ. وہ پھر وہی پھر تدفین کا معاملہ چلا سارا. اچھا, جو دوسرے علماء اس میں تھے, آپ کے والد صاحب تھے مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب تھے, تو یزدانی صاحب کی کیا کیفیت تھی؟ زخمی ہوئے یا؟ یزدانی صاحب بڑے شدید زخمی تھے اور ان کا پورا جسم چھلنی تھا. ان کی وہ تصویر ابھی بھی ملتی ہے. اچھا. وہ ان کا چہرہ جو ہے پورا چھلنی تھا. تو جب میرے والد صاحب کی رات 1 بجے وفات ہو چکی تھی, ہم میو ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ میں ایک دوست تھا اس کے ٹانگ کے اوپر سر رکھ کے میں لیٹا ہوا تھا لاؤنج میں, وہ جو ویٹنگ ایریا تھا. تو پتہ چلا والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ہم تکلیف میں تھے, اب جو بھی ایک بندے کا ہو بقا والا معاملہ تھا. تو اگلے روز جنازہ تھا میرے والد کا, مینار پاکستان میں جنازہ ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان آئے, نواب نصر اللہ خان, بڑے بڑے لیڈر تھے. مینار پاکستان میں بہت بڑا جنازہ ہوا تھا. ان کا اکیلے کا جنازہ؟ میرے والد صاحب کا اور محمد خان نجیب دونوں کا جنازہ تھا. اچھا. اور نجیب رحمہ اللہ کی میت جو تھی وہ جانی تھی ان کے گڑی گودل, جو ان کا گاؤں تھا سیالکوٹ, اور میرے والد صاحب کا جو راوی کے کنارے قبرستان ہے وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی تھی. تو جب جنازہ ہوا تو جنازے کے درمیان ہی خبر آ گئی تھی کہ مولانا حبیب الرحمان یزدانی وہی وفات پا چکے ہیں. وہ جنازے کے دوران خبر آئی تھی. اگلے 2 روز ظہر کا وقت تھا یہ جب یزدانی کی صاحب کی خبر آ گئی تھی. اس کے بعد ان کی کاموں کی میں تدفین ہوئی. تو جب وہ میں نے آپ کو وہ بتایا کہ فوٹوگرافر وغیرہ جو ہے وہ تو اسی رات, یا کہ یوں سمجھیے
کہ یزدانی صاحب اگلے روز وفات ہوئی, علامہ صاحب کی 7ویں روز جا کے وفات ہوئی, باقی جتنے زخمی تھے ان کی وفات وہ 10-12 گھنٹے کے اندر ہو چکی تھی, جو سلیم پرنس اور باقی سب کی ہو چکی تھی. سلیم پرنس وغیرہ بھی اسی وقت فوت ہو گئے تھے. آپ کا بہت شکریہ. مطلب جو علامہ صاحب سے متعلق گفتگو ہے, جلسے سے متعلق گفتگو ہے, اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور علامہ صاحب سے متعلقہ مزید یادیں بھی ہم آپ کے ساتھ تازہ کریں گے انشاءاللہ. تو باقی آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام, یہ تھا اس جلسے کا منظر جس میں علامہ صاحب زخمی ہوئے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, اور جناب مولانا ابوبکر قدوسی صاحب کے والد صاحب مولانا عبدالخالق قدوسی بھی اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے, اور دیگر علماء اور جو ہے نا عوام بھی اس میں کچھ شہید ہوئے تھے. تو علامہ صاحب کی زندگی سے متعلق چونکہ ابوبکر قدوسی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھ رکھی ہے, بہت سی یادیں ہیں ان کے ساتھ, بہت ٹائم گزرا ان کے ساتھ, تو اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی ابوبکر قدوسی صاحب کی زندگی سے متعلق ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے ہیں اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.